خطے کے مستقل امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استنبول میں غزہ سے متعلق عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، بھارت جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں کو بریف کرتے ہوئے کہا، پوست کی کاشت کرنے والوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر آپ کے دل میں افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو آپ وہیں چلے جائیں۔ دہشت گردی میں افغانیوں کی شمولیت کے ایک بار پھر بے نقاب شواہد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 3 خارجی ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش۔ ایشرم کے قریب خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت فورسز نے پکڑ لی۔ فورسز نے دراندازی ناکام بناتے ہوئے 2 خارجی ہلاک کر دیے۔ ہلاک قاسم افغان بارڈر پولیس کا اہلکار تھا۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائی میں ایک اور خارجی ہلاک ہوا۔ ہلاک خارجی دہشت گرد کی شناخت اکرام الدین عرف ابو دجانہ کے نام سے ہوئی۔ پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد پاکستان پر الزام عائد کیا گیا، جنگ مسلط کی گئی تو ہماری مسلح فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مال کا حق میں ہماری فضائیہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے فتح حاصل کی۔ امید ہے گرین لائن فیز 2 پر کام جلد شروع ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے کہا، کراچی گرین لائن منصوبے کا فیز 2 5.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جو 29 ارب روپے کے فیز 1 منصوبے میں اضافہ کرے گا۔ وفاقی حکومت نے ہمیشہ کراچی کو ترجیح دی ہے اور اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست مسترد۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ نے دلائل دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا۔ مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل کے دلائل میں وزن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رفت۔ کیس جسٹس بابر ستار کی عدالت سے جسٹس اعظم خان کی عدالت میں منتقل۔ جسٹس بابر ستار کا سنگل بینچ ختم ہونے پر کیس دوسری عدالت کو منتقل ہو گیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی بیٹی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعظم خان آڈیو لیکس کیس کی سماعت کریں گے۔ لاہور فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں۔ لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور میں فضائی معیار کی شرح 500 تک پہنچ گئی۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، حکومت کی مربوط پالیسی اور روزانہ مانیٹرنگ سے آلودگی میں کمی آ رہی ہے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں اسموگ کے خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں۔ کراچی میں ای چلان نظام کا نفاذ۔ ٹریفک پولیس کی کارروائیاں۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2790 شہریوں کے چلان۔ سب سے زیادہ 1607 چلان سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 59، بغیر ہیلمٹ پر 743 چلان کیے گئے۔ لال سگنل جمپ کرنے پر 150، موبائل فون استعمال کرنے پر 73 چلان کیے گئے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں پارکنگ سے منع کرنے پر سپر اسٹور کے ملازم پر پولیس اہلکاروں کا تشدد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ اہلکار سپر مارکیٹ میں خریداری کے لیے آیا تھا، ملازم سے پولیس اہلکار کی تلخ کلامی ہوئی۔ اہلکار نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بلا لیا، ملازم کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا۔ محکمہ صحت سندھ کی چوری پکڑی گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز کو چھپانے کی ناکام کوشش۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز کراچی بھر سے ڈینگی کے صرف 16 نئے مریض داخل ہوئے، جبکہ شہر کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ روز 34 مریض داخل ہوئے۔ سول اسپتال میں 22، جنا اسپتال میں 12 نئے مریض داخل ہوئے۔ اے ایم ایس
सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 219 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें 39 अफराद में डेंगू मस्बत आया। कराची मेरा शहर है और उसी ने मुझे पहचान दी। अदाकारा सबा कमर के कराची से मुतालिक बयान पर अदाकार फैसल कुरैशी का रद्द अमल। कहा, बहुत से लोग शहर की नाक़िस सूरत हाल की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। कराची की हालत वाकई अफसोसनाक है, जो पंजाब या दीगर इलाकों में देखने को नहीं मिलती। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि कराची बानी पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, इसलिए उसकी एक अलग पहचान और अहमियत है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहते हैं, मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है, जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत सिंध समंदरी तजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। मग़रबी सूडान के इलाके दाफुर में सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। अल्फाशर और अतराफ के इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। अरब अमारात की सरपरस्ती में फाल मलेशिया RSF की नई पेशकदमी की तैयारी। हज़ारों अफराद को यरगमाल बना लिया। नकल मकानी के तमाम ज़राए ज़ब्त। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर RSF की कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहीं तो दाफुर और आसपास के इलाकों में इंसानी बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में शुरू। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहिब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल ननकाना साहिब पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ODI सीरीज इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम ने 2 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला ODI कल खेला जाएगा।